بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم نے مسلمانوں کو شکوک و شبہات سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ شک پہ مبتلا ہونا یا بدگمانی کا شکار ہونا سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے برا جاننا۔ اس عادت کو عادتاً اختیار کرنا معاشرے پر برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اخلاقیات کی اصطلاح میں بدگمانی کو گناہ کہا جاتا ہے اور قانونی زبان میں اس کو جرم کہا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس سے آراز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اپنے ساتھیوں سے بدگمانی نہ رکھو۔ بدگمانی جھوٹ کے مترادف ہے۔ اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں اندیشہ ہو کہ اس نے فلاں کام غلط کیا ہے، لیکن آپ کے پاس اپنے گمان کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر آپ اپنے گمان کا اظہار کرتے ہیں تو جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں، یا صاف صاف الفاظ میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کہاوت مشہور ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے۔ انسان کی بقا اجتماعی زندگی میں ہے۔ مستحکم اجتماعی زندگی اعتماد و بھروسے پر ہوتی ہے۔ جہاں پر اعتماد و بھروسہ نہ ہو وہاں پر صحت مند معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ ایک ایسا سماج جہاں لوگ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھیں، ان کے درمیان باہم اعتماد نظر نہ آئے، تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ باہمی اعتماد کے فقدان کا شکار ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ بدگمانی کی عادت سگریٹ نوشی کی مانند ہے۔ سگریٹ پینے والا شخص نہ صرف اپنی صحت کو برباد کرتا ہے بلکہ وہ اپنے ماحول کو بھی آلودہ کرتا ہے۔ اسی طرح بدگمانی رکھنے والا نہ صرف اپنے لیے مسائل پیدا کرتا ہے بلکہ اس کا یہ رویہ پورے ماحول کو آلودہ کرتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں بدگمانی اخلاقی آلودگی ہے۔ جس طرح فضائی آلودگی تمام انسانوں پر برے اثرات مرتب کرتی ہے، اس طرح ایسا معاشرہ جس کے اندر شک و بدگمانی کی فضا ہو، وہاں پر بھی لوگوں کے اخلاقیات متاثر ہوتے ہیں۔ حقیقت میں بدگمانی ایک روحانی آلودگی ہے۔ وہ تمام لوگ جو ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر بدگمانی کی فضا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کیا جاتا، ایک دوسرے پر شک و شبے کی نظر رکھی جاتی ہے، تو اراکین سماج اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ایسی فضا میں سانس لیں جو کہ اخلاقی لحاظ سے آلودہ ہے۔ جب اخلاقی فضا خراب ہوگی تو صحت مند اخلاقیات وجود میں نہیں آ سکتی، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پورے سماج کا مسئلہ ہے۔ اس طرح کے سماج میں ہر کوئی ناقابل اعتبار بن جاتا ہے، باہمی بھروسہ کہیں نظر نہیں آتا، ایک دوسرے پر لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ ایسے معاشرے میں باہمی اعتماد کے فقدان کے نتیجے میں بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں۔ مثلاً لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہچکچاتے ہیں، دوستی، محبت اور احترام کا کلچر فروغ نہیں پاتا۔ ایسا معاشرہ کوئی بڑا پروجیکٹ شروع نہیں کر سکتا۔ بڑے پروجیکٹ کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجتماعی جدوجہد کے لیے باہمی اعتماد ضروری ہوتا ہے، اور جہاں پر شک و شبہ کی فضا ہو وہاں پر بڑے پروجیکٹ شروع نہیں ہوتے۔ اس طرح وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ بدگمانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اسے صرف نظر کیا جائے۔ یہ آکاش بیل کی طرح اخلاقیات کے گلستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس میں رائے برابر بھی مثبت پوائنٹ نہیں ہے، یہ سراپا منفیت ہے۔ جو بھی شخص پختہ فکر بننا چاہتا ہے اس کو بدگمانی سے دور رہنا چاہیے۔ جب ایک آدمی بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ عادت اس کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہر شخص کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ اپنا اعتماد بھی کھو دیتا ہے اور دوسروں پر اعتماد کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ شک کرنے کی عادت نہ صرف اس کے لیے خطرناک ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ شک کرنا ایک ذہنی اور نفسیاتی پیچیدگی ہے۔ بدگمانی کا عادی ہونا نہ صرف اپنے لیے خطرناک ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ بدگمانی جو ہے وہ انسان کی ذہنی ارتقاء میں بہت بڑی روک ہے۔ انسانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ فکر و خیال میں مکمل کلیئرٹی ہو۔ انسان دوسروں کے بارے میں رائے رکھ سکتا ہے، لیکن رائے رکھنے کی بنیاد ٹھوس ثبوت ہونے چاہیے۔ شک و بدگمانی کی بنیاد پر کسی کے بارے میں رائے رکھنا سراسر غلط کام ہے۔